مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے کہ خدا نے ہمیں پھر دن بخشا تاکہ جو کل کام نہیں کیا پورا آج وہ کریں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نارمل زندگی میں کہ ہمارے جو کام رکے ہوتے ہیں نئی صبح کی امید میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کل پورا کر لیں گے، پھر کل کام پہ آنا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جو خدا نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، خدا نے جو ہمیں کام دیا ہے، ہم نے وہ پورا کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جو کلام سے ناواقف ہیں، موت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں، ان کے پاس زندہ کلام نہیں جو ان کی رہنمائی کرے۔ اور آج کا زندہ کلام ہم لیتے ہیں امثال، اس کا 8واں باب ہے، اس کی 6 اور 7 میں ہے کہ سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ حکمت کی دعوت زندگی کے طالبوں کو ملتی ہے، جو حکمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، ان پڑھ اور جاہل میں بھی فرق ہو جاتا ہے نا، کہ جب بچے جیسے ڈاکٹر تو ایجوکیشن حاصل کر کے ڈاکٹر بنتا ہے نا، تو وہ گھر میں بیٹھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسی لیے مطلب اس کے لیے پڑھائی ضروری ہے۔ اسی طرح حکمت جو خدا دیتا ہے، حکمت جس طرح خدا نے دنیا بنائی، خدا کے پاس حکمت تھی، قدرت تھی، تو خدا نے پوری دنیا کو خلق کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ ہو جائے تو ہو گیا۔ ہم خدا کی قدرت کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اس کی شان کو بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرح اس کی ہر چیز جو قدرت کو عیاں کرتی ہے، ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی علامت دیکھیں کہ کتنے پھل ہیں، پھول ہیں، ہر چیز کس طرح۔ سورج جب خدا نے کہہ دیا کہ کھڑا ہو تو وہ کھڑا ہے، اس کے نیچے پیلرز نہیں لگائے گئے، اس کے نیچے کوئی بنیادیں نہیں ڈالی گئی، لیکن وہ خدا کے تابع ہیں، خدا کا حکم سنتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم حکمت کو اپنے پاس بلاتے ہیں، جو مہمان حکمت کی ضیافت میں آئیں گے وہ جیتے رہیں گے، جو حکمت کو حاصل کریں گے، جو فہم کو حاصل کریں گے، جو کلام کو لیں گے، خدا کا کلام کہتا ہے وہی جیتے رہیں گے۔ سنو، خداوند کا کلام یہی فرماتا ہے کہ ہمارے لبوں سے کیا راستی کی باتیں نکلے، ہمارے منہ کی سب باتیں صداقت کی ہوں، ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہ ہو۔ سمجھنے والوں کے لیے وہ سب صاف ہیں، علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہے، جو راستی پہ چلیں گے، جو خدا کے کلام کو لیں گے، خدا کی قدرت کو لیں گے۔ اسی طرح اس کے 8ویں 13 میں کہ خدا کا خوف بدی سے عداوت رکھتا ہے، غرور اور گھمنڈی اور بری راہ اور کنج گو منہ سے خدا کو نفرت ہے۔ خدا نفرت کرتا ہے جو منہ سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، شیخیاں مارتے ہیں۔ خدا ہمیں معاف کرے کہ ہمیں ان بڑے لفظوں کا استعمال نہیں کرنا۔ خدا ہمیں حکمت سے، قدرت سے بھر دے۔ اسی طرح مثال میں ہے 22-21 میں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کروں گا تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جا۔ خدا کہتا ہے میں تم میں سچائی کو بھر دوں گا، میں تم میں حکمت کو بھر دوں گا۔ حکمت کو اپنی دوست سمجھیں اور حکمت مانگیں خدا سے حکمت مانگیں، جس طرح خدا نے دانیل کو حکمت بخشی تھی، داؤد سلیمان کو حکمت بخشی تھی۔ ایسے ہم اپنے خدا نے تو خود کہا نا، جب تو مجھے پکارے گی تو میں تجھے جواب دوں گا، بڑی اور گہری باتیں تجھے بتاؤں گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے۔ اسی طرح زبور 37-30-31 میں کہ صادق کے منہ سے ہمیشہ اچھی باتیں، انصاف کی باتیں نکلتی ہیں، سچائی نکلتی ہے۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، اس لیے اس کے دل میں اس کا خوف ہے، وہ اپنی روش میں پھنسے گا نہیں بلکہ جیتا رہے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو کلام میں رکھنا ہے اور ہمیں چھوٹی بات بھی کرتے ہوئے پہلے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ آیا یہ بات میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے میں نے تمہیں حکمت دی اور ہمیں حکمت کے مطابق چلنا ہے۔ اور اسی طرح اس کلام کے 8ویں ہی میں 17, 18, 20, 21 میں کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں میں مجھے پائیں گے۔
دولت اور عزت میرے ساتھ ہے، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میں صداقت کی راہ پہ، انصاف کے راستوں پہ چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ کس طرح خدا ہمیں کلام دیتا ہے کہ کس طرح ہمیں حکمت کے ہی ذریعے سے، جب ہمارے پاس حکمت ہوگی تو ہم سمجھداری پہ چلیں گے۔ اسی طرح ایک میں نے سنا کہاوت ہے کہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، پر ایک 3 شخص باہر آتے ہیں ایک گھر میں، تو باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو ساس سسر ہوتے ہیں، ان کی بہو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم 3 ہیں، کہ ہم میں سے ایک کو آپ نے بلانا، جیسے دولت ہے، عزت اور محبت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دولت کو بلاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم محبت کو بلاؤ۔ تو جب وہ محبت بلاتے ہیں تو وہ تینوں ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ تینوں دامی تھے، ایک ہی ساتھ تھے۔ جب انہوں نے محبت کو بلایا تو محبت کے ساتھ یہ چیزیں دونوں بھی ضروری تھی۔ اگر آپ میں محبت ہوگی تو آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ اگر آپ میں حکمت ہوگی تو آپ کو خدا جس طرح کہا کہ میں سب کچھ دوں گا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے مال کے وارث بناؤں گا، مطلب سب کچھ دوں گا اور ان کے خزانے کو بھر دوں گا، مطلب حکمت ہی سے خزانے بھرے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کیا کیا کہ اس کی اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتے؟ اس نے کہا خدا کا۔ اس کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے اپنی بیٹی کو آنکھ سے خالی کر دیا اور کہا کہ آج جو سب سے پہلے تیرے متھے لگے گا تو میں تیری شادی اس سے کر دوں گا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک فقیر اس کے آ گیا سامنے اور اس سے اس کی شادی کر دی۔ تو مطلب پھر وہ بیٹی جو تھی وہ الگ ہو گئی اور غریب تھی، لیکن اس نے خوب محنت کی مطلب اپنے شوہر کے ساتھ مل کر۔ تو پھر اس نے اپنے باپ کی ضیافت کی اور بیٹی نے کیا کیا کہ مطلب جب اپنے باپ کے لیے ڈنر سرو کر رہی تو کپڑے فرق پہن کے آئی، 7 ڈش تھے تو 7 آئے، تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ تو بڑی دولت مند ہے، یہ تو بڑے مطلب اچھے، کہ کیونکہ اس نے عقل کے ساتھ کام کیا، حکمت کو آگے لگایا تو وہ کامیاب ہوئی۔ آج وہ مطلب باپ کے اس جگہ تک پہنچ گئی۔ واقعی خدا ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، دینے والا تو وہ ہے، ہمیں صرف کیا ہے لینا آنا چاہیے، ہمیں صرف مانگنا آنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں دائمی ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ وہ جب ہمارے پاس حکمت ہوگی، خدا کا کلام ہوگا، خدا ہمیں سب کچھ دے گا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یعقوب، اس کا پہلا باب 5 میں ہے کہ جب یعقوب کے بچے ضیافت کرتے تھے اور اس کا باپ مطلب وہ اکٹھے ہوتے تھے ضیافت کرتے تھے، تو دوسرے دن اس کا باپ صبح ہی اٹھ کر ان کے لیے سوکھتی قربانیوں کو دیتا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کے منہ سے کوئی خدا کے لیے خطا ہو گئی ہو، کچھ ہو گیا ہو، تو وہ اس کے لیے صبح ہی اٹھ کر ان کو قربانیاں چڑھاتا تھا، خطا کی قربانیاں چڑھاتا تھا، تاکہ وہ کچھ ایسا نہ ہو جو خدا کو اچھا نہ لگے۔ تو اسی طرح اگر زبور 112 کی 3 میں کہ مال اور دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم رہتی ہے، تب وہ سب کچھ جو صداقت سے ملا ہے، جو خدا کی طرف سے ملا ہے، محنتی کے ہاتھ محنت کرنی چاہیے تو برکت خدا دیتا ہے۔ جس طرح ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے برکتوں سے مالا مال کرے گا، آج وہ برکات ہمارے پاس بھی ہے، محنت ہم نے کرنی ہے اور برکت اس نے دینی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اسی کے 8ویں میں 32 اور 36 میں ہے کہ اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہے وہ جو میری راہ پہ چلتا ہے، تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پہ انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی پر ٹھہرے رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہی خدا کا مقبول کیا ہوگا، وہی خدا کے دل میں رہے گا جو خدا کی آواز کو سنتا، جو اس کے کلام پر چلتا ہے، جو اس کی مرضی پر چلتا ہے۔ لیکن جو اس کی مرضی پہ نہیں چلتا وہ بھٹکا رہتا ہے اور وہ اپنی جان کو نقصان پہنچائے گا۔ اور جو خدا سے دعوت رکھتے ہیں وہ
ضرور ہے کہ موت کا مزہ چکھیں، لیکن جو خدا سے محبت رکھتے ہیں خدا باپ انہیں چھڑاتا اور بچاتا ہے، خدا باپ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس نے کہا جو کچھ میرے کلام کے مطابق لکھا ہوا ہے، جو کلام میں ہے، جب ہم کلام کے مطابق اس پر عمل کریں گے تو خداوند ہماری ہر خطا کو، بدی کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کا اصل کلام یہی ہے کہ سچائی حکمت خدا سے آتی ہے، اور وہ ہمیشہ وہی بات کہتی ہے جو درست اور سچی ہوتی ہے۔ تو ہمیں صرف سچائی کے ساتھ چلنا ہے اور سچائی کو کیا ہے، پکڑ لینا ہے، جو ہمیں حکمت سکھاتی ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کی طرف توجہ دینی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے سب کو بچائیں اور چھڑائیں تاکہ آپ کے نام کو جلال ملتا رہے۔ پیارے باپ جی، ہم سب بچوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ اے باپ جی جو معصوم ہیں خداوند، ان کے لیے حکمت کو مانگتے ہیں۔ خداوند سب کو حکمت دے تاکہ ہر زبان آپ کا اقرار کرے اور ہر جان آپ کے نام کو جلال دے۔ خداوند جتنے بیمار ہیں آج، جو ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خداوند جی آسمانی یا روحانی کمی ہے، باپ یسوع کے نام سے دور ہو، اور خداوند ہر جان خداوند جی آپ کے نام کو جلال دے۔ باپ جن کے پاس روزگار نہیں، باپ جی خداوند آپ نے کہا ہے محنتی ہاتھ کو آپ برکت دیں گے۔ خداوند جی انہیں کاروبار دیں تاکہ وہ محنت کریں، اور خداوند جی آپ کا کلام ان کی زندگی میں پورا ہو۔ سب کی حفاظت کریں، تمام گھروں کے کھٹے بھرے رہیں خداوند، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند سب پر رحم کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ زندہ خداوند جی ہم نے آپ کے زندہ جلالی نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ کلام کو شیئر کریں پلیز، تاکہ آپ بھی اس مشن کا حصہ ہیں۔ میں بھی اس میں کام کر رہی ہوں، میں بھی اس کھیت میں مزدوری کر رہی ہوں، کیونکہ خدا نے کہا مزدور کم ہیں، فصل سے آتا ہے۔ ہم سب نے مزدوری کرنی ہے، جس طرح ہم کام کرتے ہیں اسی طرح آج یہ کام ہم سب کا ہے، ہم سب نے مل کر کرنا ہے، یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔